یہ جو مختلف سیاستدان ہیں اور اسی لحاظ سے دوسرے لوگوں کی جو ڈمی بنائی جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان مناظرات بھی اس میں شامل ہیں، تو اس سے کیا مطلب کیا تاثر ملتا ہے ہمیں، کیا مطلب نفسیاتی طور پہ اور ویسے بھی کسی کے بارے میں کیا ہم رائے قائم کرتے ہیں، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ ڈمیاں دیکھنے سے یا اس طرح کی چیزیں؟ ویسے بہت اہم سوال ہے۔ آج کل مذاق اڑانے کے مختلف طریقے ہیں، دوسروں کی ویڈیوز ایڈٹ کر دینا، ڈمی بنانا، اور اسی طرح مختلف طرح کے جو ہے وہ مذاق اڑانے کے طریقے، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے معاملے میں ہم سب بڑے کمزور ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈمی بنائی جاتی ہے یا ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بس اوقات ایک کا اس کے نتائج اور رزلٹ بڑے مختلف طرح کے ہیں۔ آپ علماء کا مذاق اڑائیں گے، آپ کے دل سے علماء کا احترام ختم ہو جائے گا۔ جب آپ کے دل سے علماء کا احترام، اچھا آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، آپ زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں اور وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ کہیں گے، لیکن یہ فقط کہنے کی حد تک ہے۔ جیسے آپ اوباما جو ہے وہ قرآن کی آیتیں سنائے اور بائیڈن جو ہے وہ قرآن کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائے اور خود ایمان نہ لائے، یہ ہمارے جملے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں، جب کہ آپ ان کی ڈمیاں بنائیں، وہ دیکھیں، ان کو شوق سے دیکھیں، انہیں پسند کریں۔ اسی طرح جب احترام رخصت ہو جائے گا، علماء سے علم حاصل کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ علم خالص ایک ادب اور روحانی چیز ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ علمی رشتوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی گستاخی کو کیوں نہیں برداشت کرتے؟ اس لیے کہ اگر ہم برداشت کر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس ہمارے دلوں میں کم پڑ جائے گا، تو جو نبوت کے انوارات حضور نے چھوڑے ہیں ہمارے لیے، ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ لہذا اللہ نے بھی ہمارے ذمہ لگایا اور دین نے بھی ہمیں یہی بتایا، ہم حضور کی شان میں کسی ذرے کی بقدر بھی، ذرے کی بقدر بھی کوئی حد کا میز رویہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ علماء کے بارے میں جب ان کی ڈمیاں بنائیں گے، مذاق اڑائیں گے، ان کی ویڈیوز کو ایڈٹ کریں گے، ان کی شخصیت کو غالب کریں گے، تو یہی نقصان آپ کو وہاں پر بھی اٹھانا پڑے گا۔ ان کے علم سے، ان کے انوارات دینیہ سے آپ کو کوئی استفادہ نہیں۔ اچھا رہی بات سیاستدانوں کی، ان کے بارے میں اس کا فائدہ سیاستدانوں کو یہ ہوگا کہ ان کی جتنے خوفناک برے اقدامات ہوں گے، ان کی نفرت دل سے نکل جائے گی، اور وہ ایک معمولی چیز، چنانچہ آپ کے دل میں گناہ کی جو خوف اور اس کی جو برائی، جیسے اللہ کے نبیوں نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، وہ برائیاں ہمارے دلوں سے نکل جائیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی شخص ایسا کہ جس کے کردار پہ یہ دھبا ہو کہ وہ ناجائز اولاد رکھتا ہو، جس پر یہ دھبا ہو کہ وہ مغربی کلچر کی گندگیوں میں اترا ہوا شخص تھا، اس کو نیک اور پاک باز بنا کر آپ پیش کرنے لگے، متقی اور پرہیزگار بنانے لگے، تو پھر اہل تقویٰ کیا مقام اور عزت رہے گی جنہوں نے کبھی اپنے دامن پر ایسے دھبے لگنے ہی نہیں دیے؟ ٹھیک ہے، نتائج یہ نکلیں گے کہ جتنے خوفناک چیز وہ آپ کے ذہنوں میں ہلکی ہوتی چلی جائیں گی، جب وہ ہلکی ہوتی چلی جائیں گی تو آپ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تو بار بار گناہوں کے مواقع ان کو دیں گے، ظلم کے مواقع ان کو دیں گے، ووٹ ان کو دوبارہ دیں گے۔ تو ایک ایسا شخص جس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ مذاق اڑانے کے نتیجے میں آپ کے سامنے دوبارہ قابل اعتماد ہو جائے گا۔ اچھا، مذاق اڑانے اور دیکھنے کے نتیجے میں جو رزلٹ آپ پر آ کر پڑتا ہے وہ یہ کہ آپ کی سنجیدگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سنجیدہ فکری سے سوچنا، سنجیدہ فکر سے معاملے پہ غور کرنا، حقائق کو تولنا۔ آج کل ڈرامے کی دنیا ہے نا، تو ڈراموں میں ایک آدمی کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہوتا، اور 1 گھنٹے کی فلم کے ڈرامے کے انتہا پر وہ بہت بڑا ہیرو بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کا عملی نظام ہی شاید ایسے ہی فلموں کی طرح چڑھتے ہوئے ہوتے تھے، چنانچہ ہمارے نااہل قسم کے لوگوں نے اپنے ہیرو بنا کر ان کو قائد اور لیڈر بنا دیا ہوتا ہے۔
سنجیدگی سے حالات پہ غور نہیں کیا ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ نظام کو اوپر بیٹھ کے الٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب ہمیں سمجھ میں تب بھی نہیں آتی کہ یار یہ نظام الٹ کیسے گیا، ہم نے تو بڑا قابل آدمی سنا دیکھا ہوا، تو آپ نے اس کی قابلیت کو ناپا فلم کے ہیرو سے، تو وہ تو ڈرامہ تھا، آپ نے اس ڈرامے بازی کو اپنا ذہن بنا لیا، اور وہ خود بننا تھا، آپ نے نہیں بنایا جان بوجھ کے، آپ نے تو ڈرامہ دیکھا مزے لینے کے لیے، وہ مزے نہیں آئے، آپ کے ذہن نے اس پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں نے اس پہ اپنی گہرائیاں سے اس پہ جمائی ہوئی تھی، آپ کے دماغ اس پہ فوز تھا، اور آپ کے دل جو ہے وہ اس کے اثرات کو لے رہا تھا۔ اب آپ کے دل پہ اسی کے اثرات لپٹیں گے، آپ کے دماغ پہ اسی کے زاویے بنیں گے، آپ کی آنکھیں اسی جیسے مناظر کی عادی ہوں گی، نتائج کیا ہوں گے؟ آپ ویسے ہی ڈرامے بازی معاشرے میں سیاست میں کرنے کی کوشش کریں گے، ویسے ہی ڈرامے بازی آپ اپنی تعلیم میں کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ تعلیم دیتے دیتے ڈرامے باز پیدا کر دیں گے، اور آپ سیاست کراتے کراتے ڈرامے کی سیاستیں پروان چڑھا دیں گے۔ تو یہ مذاق اڑانا، خصوصاً ویڈیوز کو ایڈٹ کر کے، ایڈٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کی چیز دوسرے میں یا اس کے بیانیے کو بدل کر دوسرا بیانیہ، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تقریر تھی، اس کی آدھی تقریر کاٹ دی آپ نے، آدھی تقریر پیش کی، مفہوم نہیں بدلا، جتنی بات اس نے کہی وہ بات واضح تھی، اس کے نقطے ہاں نہیں کو آپ نے کاٹا نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ نے معنی اور مفہوم بدلا دیا ایڈٹ کر کے، یا ایڈٹ کر کے آپ نے اس کے بیانیے کے ساتھ کوئی اور آواز، کسی اور کا بیانیہ اس کی آواز میں جوڑ دیا، آپ نے کسی شخص کی شکل و شباہ کی ڈمی بنائی، یہ ساری چیزیں آپ کی میری ذات کو دیکھنے سے بھی نقصان دیں گی، ہماری عملی زندگی میں بھی نقصان دیں گی، ہمارے سوچنے اور سمجھنے کے زاویوں کو بھی نقصان دیں گی۔ آج امت مسلمہ کو یہ چیزیں اتنے بڑے پیمانے پہ نقصان دے رہی ہیں کہ وہ اپنی فلموں کی دنیا سے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈراموں کی دنیا سے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ڈراموں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ڈراموں کے دماغوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کو، تو وہ تو ڈرامے ہی ہوتے ہیں، تو پھر معاشرے کو کیسے سدھاریں گے، نظام کو اور ملک کو کیسے اصلاح کے پیمانے دیں گے؟ تو یہ نقصان دہ چیز ہے، اور ہمیں دین نے مذاق والے رویوں سے، مسخرہ بن کے رہنا یا کسی کو تمسخر اڑانا، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی کا تمسخر نہ اڑائے، تو یہ کتنا واضح حکم تھا سورہ حجرات میں، اللہ نے سمجھ نصیب کرے۔ یہ بات خطرناک ہے اور اس کا ہم نقصان بھگت رہے ہیں، اور یہ پوری امت مسلمہ بھگت رہی ہے، اور اہل پاکستان تو یہ مناظر دیکھ بھی رہے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، کہ انہوں نے جس کو ہیرو سمجھا تھا، وہ فلموں کی دنیا سے سوچ کے سمجھا تھا، اور نظام جو کچھ قدرے بہتر بھی جا رہا تھا اس کو بھی نقصان اور لاس